بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں اس پر نور محفل میں، اس عجائبات سے اور روحانیات سے بری دنیا میں۔ آج ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ 8 مئی سے لے کر 14 مئی تک کیسا رہے گا تمام بروج کے لیے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم برج حمل کی، یعنی کہ ایریز۔ اس ہفتے آپ کی ذمہ داریوں میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ کی ذمہ داریاں بڑھے گی، اور کسی سے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں یا لو افیئر کے معاملات ہوں، تھوڑی بہت غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجیے گا کسی کی باتوں میں مت آئیے گا، اور ہفتے کے آخر میں آپ کی شادی اور لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا۔ کوئی آپ کے اندر اور آپ کے پارٹنر کے بیچ میں غلط فہمیاں اور مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکتے ہیں، تو کسی کی بھی باتوں میں مت آئیے گا۔ بزنس کے معاملات میں بغیر پیپر ورک کیے اور پراپرٹی کے معاملات میں بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی آپ نیا انویسٹمنٹ، کوئی بھی نیا ڈیل نہ کیجیے گا۔ روزگار کے معاملات آپ کے اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر اس ہفتے پیسے بھی آئیں گے، اور اندرون ملک آپ کو سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی سے بھی لین دین کے معاملات جو آپ نے پہلے کیے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کی اچھی خاصی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر کا ورد صبح شام فرض نمازوں کے بعد 10 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ثور، ٹورس والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی اور جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کو کسی بھی قسم کی بدپریزی نہیں کرنی ہے، ورنہ وہ آپ کے لیے بہت برا ثابت بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کی باغ دوڑ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جتنے بھی آپ نے ماضی میں جو بھی غلطیاں کیا ہیں، آپ نے جو بھی غلطی آپ سے سرزد ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں صحیح ہو جائے گا خود بخود۔ اور بزنس کے معاملے میں کوئی بھی آپ اگر نیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی نیا انویسٹمنٹ کیا ہے، تو وہ آپ کو اس کا صلہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور دوبارہ میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ اپنی صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے زندگی میں، چاہے وہ آپ کے بزنس کے معاملات ہوں، چاہے وہ آپ کی شادی کے معاملات ہوں، ازدواجی معاملات ہوں، کسی کو بھی اپنی زندگی میں مداخلت کرنے مت دیں، اور لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کو احتیاط کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ زندگی میں آپ کے لو افیئر کے معاملات میں، آپ کے ازدواجی معاملات میں کوئی بھی آپ کو غلط مشورہ دے سکتا ہے، کوئی آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے بیچ میں غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکتے ہیں، تو کسی کی بھی باتوں میں کان مت دریے گا۔ جو آپ آنکھوں دیکھا حال ہو اسی پہ یقین رکھے، کانوں کی بالکل آپ نے پرواہ نہیں کرنی ہے، اور جو آپ کو کوئی بھی بات کہیں بغیر تصدیق کیے ہوئے کسی کی باتوں میں مت آئیے گا۔ اور اس ہفتے آپ کو بیرون ملک سے کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے۔ اگر آپ نے کہیں اپلائی کیا ہے کسی جاب کے لیے، وہاں سے آپ کو بہت ہی پازیٹیو رسپانس مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام حاجات، خواہشات اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے استغفار کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ آپ نے صبح شام فرض نمازوں کے بعد 100 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا۔ جیمنائی والوں کو یہ ہفتہ آپ نے اپنی صحت کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی جن کو مائیگرین ہے، جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے، انہوں نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اپنی صحت کا، اور اپنے لہجے کو، اپنے رویے کو کوشش کیجیے گا صحیح رکھے ہر کسی سے۔ چاہے آپ کام کرتے ہیں، کام کی جگہ پہ آپ سے جو نیچے آپ کے ورکرز ہیں یا آپ کے جو کولیگس ہیں، اس کے ساتھ آپ نے اپنا رویہ بہت ہی صحیح رکھنا ہے۔
کوشش کیجیے گا ایسے الفاظ کا چناؤ کیجیے گا جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ مالی باغ دوڑ آپ کی اس ہفتے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پراپرٹی کے حوالے سے اگر کوئی بھی آپ نے نیا کانٹریکٹ سائن کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اور بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس ہفتے روزگار میں بدلاؤ ہوگا، آپ کا روزگار بدلے گا، چاہے وہ پازیٹیو ہو چاہے وہ نگیٹو ہو، لیکن بدلاؤ آ رہا ہے آپ کے کاروبار میں۔ اور لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کو احتیاط کر کے چلنا ہوگا۔ وہی پھر سے کہوں گی کہ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اور رویہ اپنا صحیح رکھیے گا تو آپ کے لیے سارے معاملات آپ کے حق میں بہتر ہوں گے۔ اور اولاد کی طرف سے یا پھر ازدواجی زندگی میں یا اولاد کی طرف سے آپ کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے جس سے آپ مسرور ہوں گے، اور جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو بھی اولاد کی طرف سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اپنا بھی خیال رکھیے گا اور سامنے والے لوگوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو اپنے تمام حاجات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا وہاب کا ورد زیادہ سے زیادہ کثرت سے کیجیے گا۔ اگر زیادہ نہ کر سکے تو 100 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا یا وہاب۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ چوتھا برج سرطان کینسرینس، اس ہفتے آپ کو چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، بہت زیادہ آپ کو کچھ چیزیں پریشان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور آپ ڈسٹرب بھی رہ سکتے ہیں اس ہفتے۔ کوئی چیز آپ کو کوئی اپنا یا کوئی آپ کو جسے آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کو نا امید بھی کر سکتا ہے، تو اس لیے اپنی آس اور امید سوائے ذات پاک پروردگار کے کسی سے بھی مت رکھیے گا۔ غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ اس ہفتہ آپ کو غصہ کرتا ہوا آپ بہت زیادہ نظر آ رہے ہوں تو کوشش کیجیے گا اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں، اور بزنس میں کوئی بھی نیا ڈیل نہ کیجیے گا یہ ہفتہ، لازمی بالکل کوئی بھی نیا ڈیل بزنس کے معاملے میں مت کیجیے گا۔ اور جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ غصے کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو لازمی بلڈ پریشر آپ کا بڑھے گا، اور وہ آپ کی صحت کے لیے بالکل مفید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر سے میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، آپ کو نا امیدی کی طرف لے جا سکتا ہے، کوئی آپ کو نا امید کر سکتا ہے، تو پریشان مت ہوئیے گا، صدقہ دیتے رہیے گا اور اللہ سے بہتر کی امید رکھیے گا۔ شادی کے معاملات میں بھی، ازدواجی زندگی میں بھی آپ کو احتیاط ضروری ہے، اسپیشلی اگر آپ نے چڑچڑاپن گھر میں دکھایا تو آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے، اور لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کو کوئی پرابلم سامنے نظر آ رہی ہیں، کوئی بھی پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے تو اوور آل یہ ہفتہ کوئی بھی نیا ڈیل، کوئی بھی نیا کانٹریکٹ، کوئی بھی نیا انویسٹمنٹ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے اتنا سود مند ثابت نہیں ہوگا، اور اپنے تمام حاجات کو، خواہشات اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا ارحم الراحمین کا ورد 200 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد صبح، دوپہر، شام کو فرض نمازوں کے بعد 200 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پانچواں برج اسد، لیوز والوں کو یہ ہفتہ آپ کو رینوویشن کا کام ہو سکتا ہے، گھر پہ آپ کو اخراجات کرنے پڑے گھر کے معاملات میں، یا بیوی پر آپ خرچہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو اس ہفتے نیند میں ڈسٹربنس محسوس ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بھی پرانی یاد، پرانی باتیں آپ کو ڈسٹرب کریں، تو کوشش کیجیے گا پرانی چیزوں کو جو گزر گیا ہے اسے بھول جائیں، اور آنے والے کل کے بارے میں بھی مت سوچیے گا۔ جو وقت چل رہا ہے، جو پریزنٹ ہے، اسی کے بارے میں آپ زیادہ کنسنٹریٹ کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور پریگننٹ خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کوئی بھی وزن آپ نے اٹھانا نہیں ہے ورنہ وہ آپ کے لیے نگیٹیوٹی لا سکتا ہے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور کوشش کیجیے گا اس ہفتے بزنس میں کوئی بھی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی نیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجیے گا، آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ فی الوقت
پریزنٹ میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، لیکن آگے جا کر آپ کو انشاءاللہ کامیابیاں لازمی ملے گی۔ اور پروفیشنل معاملات آپ کے اچھے رہیں گے، اور کوشش کیجیے گا اپنا رویہ سب سے صحیح رکھیں گے تو آپ کے پروفیشنل معاملات، آپ کے ازدواجی معاملات سب صحیح رہیں گے، آپ کے کنٹرول میں رہیں گے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے رویے پر۔ اگر آپ کا رویہ صحیح ہوگا تو بالکل چیزیں آپ کے حق میں بہتر رہیں گی۔ اور بیرون ملک میں اگر آپ نے کوئی کمٹمنٹ کیا ہے یا کوئی بھی آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے تو وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس ہفتے آپ روحانیت سے بہت ہی زیادہ قریب ہوں گے، جو کہ بہت ہی ایک پلس پوائنٹ ہے آپ کے لیے۔ تو کوشش کیجیے کہ ہمیشہ روحانیت سے قریب رہیے، پروردگار سے قریب رہیے، اور وہی آپ کو کامیابیاں دلاتا رہے گا۔ اپنی تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ کوثر آپ نے فرض نمازوں کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اسپیشلی فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد آپ نے سورہ کوثر کا ورد 11 مرتبہ لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چھٹا برج، برج سنبلہ، ویرگو والوں کو اس ہفتے گھریلو معاملات میں آپ کو احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور کسی کی باتوں میں اپنا کان مت دریے گا۔ جو آپ کو کچھ بھی کہے، جو آپ کو بہکا رہا ہے، کوئی ہے، یا وہ آپ کی فیملی میں ہے، یا آپ کے دوستوں میں ہے، یا آپ کے کلیگس میں سے ہے، کوئی آپ کو بہکا رہا ہے تو اس کی باتوں میں بالکل مت آئیے گا۔ دیکھ بھال کے اپنے سارے معاملات خود ہی ہینڈل کیجیے گا۔ اور صحت کے معاملے میں اسپیشلی جن کو پتری کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا۔ اپنی دوائیاں اور اپنے سارے علاج آپ ٹائم پہ کیجیے گا، ورنہ آپ آگے چل کر یہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ اور اس ہفتے کوئی بھی نیا ڈیل، کوئی بھی نیا معاملہ آپ کوشش کیجیے گا اوائڈ کریں، اسپیشلی یہ ہفتہ تو اس کو ڈیلے پہ رکھیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور دوبارہ یہی کہوں گی میں، کوئی آپ کو اکسانا چاہے تو کسی کی باتوں میں مت آئیے گا، اور ازدواجی معاملات میں بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کو احتیاط کر کے قدم پونک کے اس ہفتے رکھنا ہے۔ اوورآل یہ ہفتہ آپ کے لیے اتنا سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو انتباہ کرنا ہے، آپ کو آگاہی دینا ہے تاکہ آپ اپنے معاملات کو صحیح سے ہینڈل کر سکیں۔ تو اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فرض نمازوں کے بعد صبح، دوپہر اور شام کو یا ارحم الراحمین اس کا ورد 110 مرتبہ لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ساتواں برج، برج میزان، لبرا والوں کو اس ہفتے آپ کو چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، اسپیشلی خواتین کو۔ جو فیمیل لبرا ہیں ان کو اپنے کہہ سکتے ہیں اپنے اخلاق پر، اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے آپ نے، ورنہ سسرال میں اسپیشلی جو میرڈ خواتین ہیں ان کو سسرال میں کوئی پرابلمس پیش آ سکتی ہیں، اور وہ آپ کا اپنا رویہ ہوگا، تو اس لیے کوشش کیجیے گا اپنا رویہ اس ہفتے آپ صحیح رکھیے گا۔ اور کسی سے کوئی نیا معاملہ کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ سامنے والا آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے۔ اور اپنی زندگی کے معاملات، چاہے وہ آپ کے ازدواجی معاملات ہوں، چاہے بزنس کے معاملات ہوں، کسی سے بھی شیئر مت کیجیے گا۔ اپنی نجی زندگی میں کسی کو مداخلت کرنے مت دیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ کوئی ہے جو آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کے دشمن، آپ کے کمپٹیٹرز آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں، آپ کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کوئی احتیاط سے کام لیجیے گا، اپنے دشمن کو پہچانیں اور اپنے دوست کو بھی پہچانیں۔ اور اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں بھی آپ کو دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ لو افیئر کے معاملات میں آپ کو قدم پونک کے اس ہفتے رکھنا ہوگا، اور آپ کو خرچہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کا خرچہ بڑھتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی والدہ یا والد کی صحت کے حوالے سے ان پر خرچہ کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں۔ اپنے تمام حاجات، خواہشات اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
آیت الکرسی کا ورد آپ نے 3 مرتبہ فرض نماز کے بعد لازمی کرنا ہے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 8واں برج، برج عقرب، اسکارپیو۔ اس ہفتے آپ کو لین دین کے معاملے میں اور بزنس کے معاملے میں کسی بھی قسم کے بحث مباحثے میں کوشش کیجیے گا نہ پڑھیے۔ کوئی بھی بحث نہ کیجیے گا ورنہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے کاروبار کے معاملات میں تبدیلی آ سکتی ہے جو بہت بڑی تبدیلی ہوگی، اور اپنا رویہ، اپنی سوچ اس ہفتے پازیٹیو رکھیں۔ کسی کے بارے میں کوئی بھی نگیٹو کامنٹ نہ کرے یا کوئی نگیٹو سوچ نہ رکھیں۔ آپ کو مالی فائدہ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے اس ہفتے، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آئیں گے آپ کو، اور گھریلو معاملات میں بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ کوشش کیجیے گا اپنا رویہ صحیح رکھیے گا، اور ازدواجی معاملات میں بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اسپیشلی ENT کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ایئر، نوز اینڈ تھروٹ، کوئی بھی آپ نے کھٹی چیز نہیں کھانی ہے، اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ دوبارہ سے میں ریپیٹ کرتی ہوں، ENT کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور اپنے تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد 101 مرتبہ صبح، دوپہر، شام فرض نمازوں کے بعد 101 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ 9واں برج، برج قوس۔ سیجیٹیریس والوں کو بزنس میں کوئی بھی نیا ڈیل آپ کوشش کیجیے گا اس ہفتے نہ کریں، ورنہ آپ کو نقصان بھی ہوگا۔ اپنے سارے معاملات، اسپیشلی پراپرٹی کے حوالے سے یا بزنس کے حوالے سے کوئی نیا انویسٹمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس کو پینڈنگ میں رکھیں۔ یہ ہفتہ گزر جائے گا تو انشاءاللہ آپ آگے جا کر سکتے ہیں۔ آپ کے مالی معاملات بھی صحیح ہو سکتے ہیں اس ہفتے، اور آپ کی ذمہ داریوں میں آپ کو کام میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ہفتے، اور آپ کا خرچہ بھی اس ہفتے بہت ہی زیادہ بڑھے گا۔ آپ کو گھر کے رینوویشن میں خرچہ کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں، اور بیوی بچوں پر بھی آپ خرچہ کرتے ہوئے اس ہفتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ازدواجی معاملات میں بہت حد تک بہتری آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ازدواجی معاملات پہلے سے بہتر رہیں گے، اور لو افیئر کے معاملات بھی آپ کے اس ہفتے بہت ہی زیادہ بہتر رہیں گے۔ آپ کے حق میں بہت ہی زیادہ بینیفٹس آپ کو مل سکتی ہے، اور صحت کے حوالے سے جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے ان کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا چرب چیزوں سے اور روغنی چیزوں سے آپ پرہیز کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اپنے سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ حمد، الحمدللہ رب العالمین، اس کا ورد آپ نے صبح شام فرض نمازوں کے بعد 30 مرتبہ 30 ٹائمز آپ نے لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں برج ہمارا ہے برج جیتی، کیپریکارن۔ اس ہفتے آپ کو بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، آپ کی طبیعت میں بے چینی آ سکتی ہے، اور آپ کو کوئی بھی پروفیشنل غلطی آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پروفیشنل لائف میں کوشش کیجیے گا کوئی بھی غلطی آپ نہ کیجیے گا، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنی غلطیوں کو آپ سدھاریں۔ اور لو افیئر کے معاملات آپ کے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ چیزیں ایکسپوز ہوں گی، تو کوشش کیجیے گا اس ہفتے آپ اپنے معاملات تھوڑے لو کے معاملے میں تھوڑا صبر سے کام لیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ بزنس میں کوئی بھی نیا ڈیل نہ کیجیے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نیا معاملہ آپ مت کیجیے گا، اور انویسٹمنٹ کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ پیپر ورک کے بغیر تو کوئی بھی معاملہ آپ اس ہفتے بالکل مت کیجیے گا۔ اولاد کے معاملے میں اس ہفتے آپ کو سنجیدگی سے کام لینا ہے، کسی بھی قسم کے بحث مباحثے میں نہ پڑیے، اور نہ ہی کوشش کیجیے گا کسی بھی قسم کے بحث سے آپ اجتناب کیجیے گا، اور ازدواجی معاملے میں بھی آپ کو سنجیدگی سے کام لینا ہے۔ کچھ چیزیں ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں جو آپ کو ڈسٹرب بھی کر سکتی ہیں، اور اپنے تمام حاجات، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت الکرسی
آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ صبح دوپہر شام آیت الکرسی 11 مرتبہ لازمی پڑھیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ 11واں برج، برج دلو۔ ایکویریس والوں کی اس ہفتے کوئی بھی چھوٹی موٹی خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس ہفتے آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آتے ہوئے 100% نظر آ رہے ہیں، اور اندرون ملک آپ کو سفر پڑتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ اس ہفتے کوشش کیجیے گا آپ بھی کسی کی باتوں میں مت آئیے گا، ورنہ آپ کو نا امیدی ہو سکتی ہے اور آپ کو بے چینی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے ازدواجی معاملات بہت حد تک اس ہفتے بہتر رہیں گے، اور بزنس کے معاملے میں کاروبار میں کوئی نیا بدلاؤ لانے کی اس ہفتے تو بالکل کوشش مت کیجیے گا۔ جو جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی آپ چلنے دیجیے گا، تو یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ دوبارہ سے میں کہوں گی کہ کسی سے بھی، چاہے وہ آپ کے اپنے ہو چاہے غیر ہو، کسی سے کوئی امید مت رکھیے گا، کیونکہ جب نا امیدی ہوتی ہے تو بہت ہی زیادہ دل ٹوٹتا ہے۔ سوائے رب کریم کے کسی سے بھی کوئی امید نہ رکھیے گا، اور اپنے تمام حاجات، خواہشات، پریشانیوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے سورہ حمد صبح دوپہر شام فرض نمازوں کے بعد 10 مرتبہ لازمی پڑھیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 12واں گھر اور آخری گھر، برج ہود۔ پائسس والوں کو اس ہفتے آپ کو تھوڑی سی بہتری ہوتی ہوئی کاروبار میں نظر آ رہی ہے، اور کاروبار کے معاملات اور کام میں سستی کوشش کیجیے گا نہ کریں، کیونکہ یہی وقت ہے محنت کرنے کا، اور اگر آپ محنت کریں گے تو لازمی وہ آپ کو محنت کا صلہ مل جائے گا۔ اس ہفتے گھریلو معاملات میں کسی سے مشورہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے سارے معاملات آپ اپنے آپ ہی کوشش کیجیے گا اس کو حل کریں، چاہے وہ آپ کے بزنس کے معاملات ہوں، گھر کے معاملات ہوں، نہ تو کسی سے مشورہ لیں اور نہ کسی سے مشورہ مانگیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور بزنس میں کوئی بھی نیا ڈیل آپ مت کیجیے گا، یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اور جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کر کے چلنا ہے اس ہفتے، اور ENT کا، آپ نے ایئر، نوز اینڈ تھروٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ترش چیزوں سے پرہیز کیجیے گا، اور آپ کو اخراجات پر بھی اپنے بہت زیادہ کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس ہفتے کے آخر میں آپ کو کوئی، اللہ نہ کرے لیکن کوئی بری خبر مل سکتی ہے آپ کو، تو اس کے لیے آپ تیار رہیے گا۔ پہلے تو دعا کرتی ہوں رب کریم سے کہ بری خبر بس کوئی ہلکی سے ہی ہو اور ٹل جائے، اور انشاءاللہ اپنی تمام حاجات، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا وہاب ہو یا رزاق ہو اس کا ورد 100 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد کیجیے گا، اور اس کے علاوہ آپ سورہ اخلاص کا ورد بھی فرض نمازوں کے بعد 15 مرتبہ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھیے گا۔ والسلام۔